السلام علیکم ہمارے تمام سبسکرائبرز کو اور ہمارے چینل پر آنے والے تمام نیو ویورز کو ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جناب عالی، آج میں آپ کو ایک بہت بڑی گڈ نیوز سنانے والا ہوں سندھ کے تمام باسیوں کو، سندھ کے تمام سائیوں کو، سندھ کے تمام ایجوکیٹڈ پرسنز کو میں ایک بہت اچھی اور بہت بہترین خوشخبری سنانے والا ہوں۔ جی ہاں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ اب گورنمنٹ آف سندھ نے اعلان کر دیا ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں، گورنمنٹ کے اسکولوں میں تقریباً 37,000 سے زیادہ ویکینسیز لانچ کرے گی۔ جی ہاں، 37,000 ویکینسیز آنے والی ہیں گورنمنٹ آف سندھ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو جناب عالی، یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ سب کے لیے، عوام کے لیے، وہ ان حضرات کے لیے جو بے روزگار ہیں، جو ٹیچرز ہیں لیکن ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں اور وہ گورنمنٹ کی جابز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی گڈ نیوز اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ویکینسی آ رہی ہے 2018 کے بعد 2021 میں یہ ویکینسی آ رہی ہے۔ اس کا اعلان اکتوبر 2020 میں کر دیا گیا تھا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا، لیکن گاہے بگاہے گورنمنٹ نے اس ویکینسی کے حوالے سے نوٹیفیکیشنز جاری کیے تھے، مختلف سلیبس کے حوالے سے، مختلف پریپریشن کے حوالے سے کہ اس میں سلیبس کیا ہوگا، اس میں پریپریشن آپ کو کیا کرنی ہے، کن سبجیکٹس کے حوالے سے جو ہے پریپریشن کرنی ہے اور کتنی طرح سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو جناب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو سرکولر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، اس سرکولر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ اعلان کر رہی ہے۔ یہ 17 دسمبر 2020 کا سرکولر ہے اور اس میں یہ گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، سندھ گورنمنٹ یہ اعلان کر رہی ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیسٹ ہے، جو ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیچرز کی ویکینسیز کے لیے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو کون کون سے سبجیکٹس کے پیپرز دینے ہوں گے، اس کے علاوہ پاسنگ مارکس کا جو تناسب ہوگا، جو پرسنٹیج ہوگی وہ کیا ہوگی اور آپ کو کہاں سے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ یہ ویڈیو تو آپ لازمی دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ویڈیو اگر آپ نے دوسروں تک پہنچائی تو امید ہے، مجھے پوری امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ آپ کو بھی بے حد ثواب ملے گا، کیونکہ جن ضرورت مندوں کی ضرورت اس ویڈیو سے پوری ہوتی ہے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ بھی صدقہ جاریہ بنیں اور دوسرے لوگ جن تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے وہ لوگ بھی آگے پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو بیچارے ضرورت مند ہیں، جو گورنمنٹ جابز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ پلیز یہ آگے سے آگے شیئر کریں۔ اس کا لنک جو ہے آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس لنک کو مزید آگے شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ سرکولر جاری کیا گیا ہے، یہ آفیشیل سرکولر ہے گورنمنٹ آف سندھ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس سرکولر کی تمام امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ انٹینڈس ٹو ریکروٹ پرائمری اسکول ٹیچرز BPS 9، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریکروٹ کر رہی ہے، بھرتی کر رہی ہے پرائمری اسکول ٹیچرز کو جس کا جو گریڈ ہے وہ ہے BPS 9۔ اب BPS 9 میں جو سیلریز کا تناسب ہوتا ہے وہ 25,000 سے لے کر 35,000 تک کے درمیان ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو جاب ہوگی اس میں آپ کو صرف اور صرف 8 یا 9 بجے سے لے کر 1-2 بجے تک آپ کو جاب کرنی ہے اور آپ 25 سے لے کر 35,000 تک سیلریز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اینڈ جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر۔ جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کو انہوں نے شارٹ فارم میں لکھا ہے جیسٹ، GEST مینز جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز۔ اس کا جو گریڈ ہوتا ہے BPS 14 ہوتا ہے۔ اب BPS 14 کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 35,000 سے لے کر 45,000 تک ہوتی ہے، تو آبویسلی آپ کی جو سیلری ہوگی وہ 35 سے لے کر 45,000 تک کی سیلری ہوگی اور آپ کو کام صرف 6 یا 7 گھنٹے کرنا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پرکس ہوتے ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ الاؤنسز ہوتے ہیں، وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ جاب مل گئی تو امید ہے کہ آپ
ایک بہت اچھا اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں گورنمنٹ کے فیلڈ کے اندر. اچھا اب لکھا ہوا ہے آل دا ایسپائرنٹ کینڈیڈیٹس آر انفارمڈ that there will be written test of 3 main areas of education. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ جابس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس یہ بات نوٹ فرما لیں کہ یہ جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ 3 ایریاز میں لیا جائے گا. وہ 3 ایریاز کیا ہے؟ سائنس، پہلا جو ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا سائنس، میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر نالج کے حوالے سے لیا جائے گا. اب سائنس، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر نالج کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. اب یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ نیچے اس کے بارے میں بتایا گیا. سیکنڈ جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا وہ انگلش کا ہوگا. اب انگلش کی بھی تیاری آپ کو کرنی ہے تو آپ کو کہاں سے کرنی ہے تو اس کے بارے میں نیچے بتایا گیا ہے. تھرڈ جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا وہ مدر ٹنگس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے تو آپ ٹیسٹ اردو کا دیں گے، اور اگر آپ کی مادری زبان سندھی ہے تو آپ ٹیسٹ سندھی کا دیں گے. اینڈ سوشل اسٹڈیز انکلوڈنگ اسلامیت. اب یہ جو تیسرا جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں اردو، سوشل اسٹڈیز اور اسلامیت کا ٹیسٹ ایک ساتھ ہی لیا جائے گا. تو 3 ٹیسٹ ہوں گے ٹوٹل آپ کے. ٹھیک ہے. اب نیچے کیا بتایا جا رہا ہے؟ نیچے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دا منیمم پاسنگ مارکس آر 45 ان ایچ. اب یہ بولا جا رہا ہے کہ ہر سبجیکٹ میں یعنی کہ تینوں ٹیسٹ میں جو آپ کے پاسنگ مارکس ہوں گے وہ ہوں گے 45% ہر ٹیسٹ کے اندر. یعنی کہ اس ٹیسٹ میں بھی یعنی کہ سائنس، میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر نالج کے ٹیسٹ کے اندر بھی 45% آنے چاہیے، انگلش میں بھی 45% آنے چاہیے، اور مدر ٹنگ اینڈ سوشل اسٹڈیز انکلوڈنگ اسلامیت میں بھی 45% آنے چاہیے، کم از کم آنے چاہیے. اینڈ اوور آل 55% مارکس فار پاسنگ. اچھا اب اگر جو ہے آپ کو یہ پاس کرنا ہے تو آپ کو تمام جو ٹیسٹ میں ٹوٹل مارکس جو لینے ہیں وہ کم از کم 55% لینے ہوں گے. یعنی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ مارکس گین کرنے ہوں گے. تینوں جو ٹیسٹ ہیں اس میں آپ کو کم از کم 50 سے لے کر 60 کے درمیان آپ کو پرسنٹیج لینی ہوگی. یعنی کہ اس پہلے ٹیسٹ میں بھی، دوسرے ٹیسٹ میں بھی اور تیسرے ٹیسٹ میں بھی، تب جا کے آپ 55% اوور آل جو پاسنگ مارکس ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے نیچے دا ٹیسٹ ول بی کنڈکٹیڈ فرام بکس پبلشڈ بائی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ STBB، یعنی کہ یہ شارٹ فارم ہے جام شروع. اب آپ کو جو تیاری کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تیاری کریں، اور تیاری کہاں سے کرنی ہے آپ کو؟ تیاری آپ کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بکس ہوتی ہیں جام شروع کی، جو پبلشر کی یعنی کہ گورنمنٹ کا یہ پبلشر ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع. یہ پبلشر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، سندھ گورنمنٹ کا ہے. تو اس کی بکس کے اندر جو بھی میٹیریل ہوگا اس سے آپ کو تیاری کرنی ہے. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے فرسٹ بک کلاس 1 to 8. اب یہاں پر بکس کلاس 1 to 8 کے بارے میں بتا رہے ہیں فار پرائمری اسکول ٹیچر. پرائمری اسکول ٹیچر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو تیاری کریں گے وہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 1 کی بکس سے لے کر کلاس 8 تک کی بکس کی تیاری کریں گے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں کہ آپ یہ جو STBB کی جو بکس ہیں وہ آپ جو ہے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ فری آف کاسٹ گھر میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ تیاری کر سکیں. اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اچھی تیاری کرنی ہے. اگر آپ نے اچھی تیاری نہیں کی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ فیلڈ ہو جائیں گے. اس میں ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے میرے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی رشوت خوری نہیں ہوگی. تو آپ اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سفارش چل جائے گی یا کوئی رشوت چل جائے گی یا پیسے دے کر کام ہو جائے گا تو یقیناً میرے خیال سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی تیاری نہیں ہوگی، آپ میرٹ پر نہیں ہوں گے، اہل نہیں ہوں گے، تو میرے خیال سے آپ کی بھرتی نہیں ہو پائے گی. کیونکہ یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ اب جو نظام ہے وہ بہت شفاف ہوگا. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو جابز آئی تھیں اور ان کی جو بھرتیاں کر رہی تھی، جو ٹیسٹ لے رہی تھی، وہ NTS جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہا تھا. لیکن اب
این ٹی ایس میں کافی کرپشن سننے میں آ رہی تھی، کرپشن ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے اب سندھ گورنمنٹ نے یہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آئی بی اے کو دے دیا ہے، آئی بی اے سکھر کو دے دیا ہے. تو آئی بی اے سکھر پورے سندھ میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں. دا اسپائرنٹ کینڈیڈیٹس آر دیئر فور ایڈوائزڈ فار پریپریشن ٹو اپیئر ان دا ابو ٹیسٹ فار دیئر ریکروٹمنٹ آن میرٹ بیسس. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسپائرنٹ کینڈیڈیٹ، جو کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں کہ یہ جاب کرنا چاہیں، تو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تیاری کریں اپنی ٹیسٹ کی. ٹھیک ہے، اور جو ٹیسٹ ہوگا وہ میرٹ بیسس پر ہوگا. دا ریزروڈ، باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. گورنمنٹ کی جو مہر ہوتی ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس ایڈ کے اوپر، بالکل آفیشیل جو ہے وہ ایڈ بنایا گیا ہے، اور یہ آفیشیل ایڈ ہے، اتھینٹک ایڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں اور سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ویکینسیز آئی نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی ویکینسیز نہیں آئیں. جلد ہی یہ ویکینسیز اناؤنس ہوں گی. امید ہے کہ یہ ویکینسیز اناؤنس ہوں گی انشاءاللہ. ابھی جنوری چل رہا ہے، جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں جو ہے انشاءاللہ یہ ویکینسیز اناؤنس ہو جائیں گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے، اس ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو بکس جو ہے کہاں سے اویلیبل ہو جائیں گی، کہاں سے مل جائیں گی، کون سی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا، تو یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں. تو یہ ویب سائٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ stbb.edu.pk. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہاں سے آپ وہ تمام بکس آپ کو مل جائیں گی جو کہ پریپریشن کے لیے ضروری ہیں، آپ کی تیاری کے لیے ضروری ہیں. یہ ویب سائٹ آفیشیل ویب سائٹ ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کی. تو یہاں سے آپ تمام بکس جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنی تیاری کر لیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، کیسے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، کس طرح سے کنڈکٹ کیا جائے گا، اور ٹیسٹ کب لیا جائے گا. دیکھیں جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہے کب سے سٹارٹ ہوں گے. اس کا بھی گورنمنٹ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا، تو بہت جلد اس کا اعلان ہونے والا ہے ٹیسٹ کب ہوگا، کیونکہ ابھی گورنمنٹ کے تمام آفیشیلز ٹیسٹ کے پیپرز جو ہے وہ تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک ٹیسٹ کے پیپرز تیار نہیں ہوئے ہیں، اور پورے سندھ سے بہت بڑی تعداد میں لاکھوں افراد ہوں گے جو یہ ٹیسٹ جو ہے اس ٹیسٹ میں بیٹھیں گے. اس ٹیسٹ کو لاکھوں افراد ہوں گے جو اس ٹیسٹ میں بیٹھیں گے، یعنی کہ اس جاب کے ان جابس کے لیے اپلائی کریں گے. تو کراچی والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہائرنگ ہوگی. تو کراچی کی جو سیٹس ہیں وہ کم از کم 5000 جو ہے وہ منیمم سیٹس موجود ہیں. 5000 افراد کی بھرتی ہوگی کراچی کے اندر. تو کراچی کے لیے اس حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ہے. تو کراچی والے آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور آپ لوگ اپنی جلد سے جلد تیاری کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور آپ سب کو جو ہے کراچی والوں کو زیادہ میرے خیال سے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کراچی میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اسکولز ہیں، کیونکہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے پورے سندھ کا. تو کراچی جو ہے وہ کراچی والوں کو چاہیے کہ بہت اچھی تیاری کریں اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے سلیکٹ ہو جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے، تو کراچی میں نیڈز بھی سب سے زیادہ ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. یہ میں نے اپنے پاس ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے، لاسٹ جو ٹیسٹ ہوا ہے ایگزیکٹ تو ہم نہیں بتا سکتے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی نہیں آیا ہے ٹیسٹ، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور اشارہ دے سکتے ہیں، یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ کس طرح سے لیا جائے گا. یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹیسٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز کی صورت میں لیا جائے گا. اب یہ انگلش لاسٹ جو پیپرز ہوئے تھے، لاسٹ جو ٹیسٹ ہوئے تھے این ٹی ایس کے پیپرز میں، تو اس کی جو پیپرز ہیں وہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے چوز دا کریکٹ آنسر فرام چوائسیز. اب اس طرح کے سے ٹیسٹ لیے جائیں گے کہ بھئی یہ خالی جگہ دے دی اور اس کے 4 آپشن دے دیے، اس میں جو آپشن ٹھیک ہے تو اس کو آپ مارک کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ انگلش کا پیپر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو صرف اور صرف ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں، آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس طرح سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جنرل نالج کا بھی اسی طرح سے ایم سی کیوز کی صورت میں لیا جا رہا ہے، جنرل نالج کا.
ٹھیک ہے جی، میں نیچے کر رہا ہوں، اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اردو کا جو پیپر ہے وہ بھی دیکھیں، یہ پوچھ رہے ہیں بھائی متضاد، بلند کا متضاد، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہوں گی۔ یہ دیکھیں سندھی کا جو ہے یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، سندھی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس طریقے سے ہوگا، یعنی کہ تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ ایم سی کیوز بیسڈ ہوں گے۔ اب دیکھیں جو لاسٹ پیپر ہے اس میں جو انگلش کا جو ٹیسٹ لیا گیا تھا وہ ایک پیراگراف دے دیا گیا تھا، پیراگراف کے حوالے سے پھر پوچھا گیا کہ بھائی اس پیراگراف کے حوالے سے جو کوشچن ہیں، آنسرز ہیں، کوشچن آنسرز پوچھے گئے تھے، تو یہ کوشچن آنسرز یہاں پر موجود ہیں۔ اب کوشچن کیا گیا ہے اس پیراگراف کے حوالے سے، تو یہاں پر 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک آپشن صحیح ہے تو اس پہ آپ کو ٹک مارک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا۔ یہ میں صرف آپ کو، یہ سندھی کا پیپر ہے، سندھی کا ٹیسٹ ہے، تو آپ کو بہت ہی اچھی تیاری کرنی ہے، بہت بھرپور تیاری کرنی ہے۔ ہم صرف آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کو انفارم کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں وہ ان کو ایک اچھی جاب مل جائے اور وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اب یہ دیکھیں پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر ہے وہ یہ ہے، پاکستان اسٹڈیز کا، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو صرف آئیڈیا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اپنی تیاری خود سے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جیسی جیسے انفارمیشن میرے پاس آتی رہیں گی میں آپ کو مزید آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ تو اس حوالے سے جیسے جیسے مجھ سے جتنی بھی ہیلپ ہو سکے گی میں آپ کی انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے آپ سب کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ، تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیے گا۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں میرا کام ہے آپ کو بتانا، سمجھانا، باقی جو ہے 70% کام، 80% کام آپ کو خود کرنا ہے۔ ہم جو ہے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں، راستے پر چلنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں اس کا دار و مدار صرف آپ کے اوپر ہے۔ آپ ابھی سے ہی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت، کیونکہ 3 مہینے 4 مہینے سے یہ ویکنسیز کا اعلان چل رہا ہے اور امید ہے کہ یہ اب جو ہے 1-2 اگلے مہینے میں یا اس مہینے کے اندر یہ ویکنسیز اناؤنس ہو جائیں۔ تو آپ کو اپنی بے حد اچھی تیاری رکھنی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، اس طرح کا پیٹرن آئے گا پیپر کا، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان جابز کے لیے ایج کرائٹیریا کیا ہوگا؟ تو ایج کرائٹیریا اس کا آپ رکھ لیں کہ بھئی 25 سے لے کر 25 سے لے کر 45 25 ایئرس سے لے کر 45 ایئرس تک کے جو افراد ہیں وہ اس ٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں اور ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان جابز کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، ایجوکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایجوکیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ پی ایس ٹی یعنی کہ پرائمری اسکول ٹیچرز کی جو ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ انٹرمیڈیٹ، کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور 2nd ڈویژن میں ہونے چاہیے انٹرمیڈیٹ، اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ پرسنٹیج کم از کم 2nd ڈویژن میں جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے انٹرمیڈیٹ۔ اسی طریقے سے JEST یعنی کہ جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کی جو ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے اور 2nd ڈویژن میں گریجویشن کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اب اس میں B.Ed کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے، آپ BCom BA اور BSc اگر پاس ہیں تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایزیلی جو ہے گریجویشن لیول پر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ 2nd ڈویژن میں جو ہے آپ کا پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو میں نے ایج کرائٹیریا اور کوالیفیکیشن کرائٹیریا بھی سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں گائیڈ کروں۔ اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ آپ سب مجھے فیڈ بیک دیں گے کمنٹ سیکشن میں، ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ فیڈ بیک دیں، اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لازمی مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کویشچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے میری بھرپور دعائیں ہیں کہ آپ سب جو ہے وہ کامیاب ہوں اور آپ سب کا جو ہے ایک بہترین فیوچر اسٹارٹ ہو جائے ان جابز کے بعد۔
تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا. یہ ویڈیو تو لازمی شیئر کیجیے گا, بنتا ہے یہ شیئر کرنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کا خیال کرنا چاہیے. اب دیکھیں, آپ اگر کسی دوسرے کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا. اگر آپ جو ہے کسی دوسرے سے جیلس ہوں گے تو آپ کے راستے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. یہ آپ بات یاد رکھیے گا. یہ دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھا دوسروں کے لیے اچھا سوچا تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہونا ہے, لیکن اگر آپ نے دوسروں کے لیے برا سوچا تو آپ کے ساتھ بھی برا ہونا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ زندگی کا اصول ہے, آزما کے دیکھ لیجیے گا. صدقہ کرتے رہیں. ایک ایڈوائس میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کو صدقہ کرتے رہیں. صدقے سے آپ کی جانی اور مالی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. صدقہ جو ہے وہ آپ کی جانی مالی پریشانیوں کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صدقہ لازمی کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے, باتیں تو میرے پاس ختم نہیں ہوں گی. باتیں میں کرنے والا انسان ہوں, باتیں بہت بولنے والا انسان ہوں, اس لیے باتیں میری ختم نہیں ہوتی. تو میں اگر آپ مجھ سے کبھی بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کتنا باتونی شخص ہوں. لیکن یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ مزید آپ سے بات کروں, لیکن ویڈیو کو جو ہے مجھے مزید لمبا نہیں کرنا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. سر قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.